ایک عظیم عرب سپہ سالار جو خلفائے راشدین اور بعد میں بنو امیہ کی خلافت کے دوران اپنی جرت، ذہانت اور بہترین جنگ حکمت عملی کو بروئے کار لا کر تاریخی فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلامی سلطنت کی حدود کو وسیع و عریض کر دیا۔ تاریخ انہیں فاتح افریقہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عقبہ بن نافع کی۔ ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں آج ہم آپ کو عقبہ بن نافع کی کہانی سنا رہے ہیں۔ عقبہ بن نافع نے لیبیا، تیونس، مراکش اور الجزائر سمیت افریقہ کے لاتعداد علاقے فتح کیے۔ انہیں مغربی مورخین افریقہ کا سکندر اعظم بھی قرار دیتے ہیں۔ عقبہ بن نافع سن ہجری کے پہلے سال مکہ میں پیدا ہوئے جو 622 عیسوی بنتا ہے۔ عقبہ کے قبیلے کا نام فرہی تھا جو قریش قبیلہ کی ایک ہی شاخ تھی۔ بعض مورخین عقبہ بن نافع کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بھی دیتے ہیں، مگر تحقیقاتی ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو سکی۔ عقبہ بن نافع نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک نوجوان مجاہد کے طور پر بہت سی جنگی مہمات میں حصہ لیا اور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ وہ اہم ملک مصر کو فتح کرنے کی مہم میں ایک پرجوش جنگجو کے طور پر شریک رہے اور مصر کو فتح کر لینے کے بعد جب ایک اور افریقی ملک لیبیا کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی تو عقبہ بن نافع اس لشکر کی روح رواں تھے۔ سن 23 ہجری بمطابق عیسوی سن 644 میں جب لیبیا کے اہم شہر برقہ اور طرابلس فتح ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نافع کو برقہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس وقت عقبہ بن نافع کی عمر محض 22 برس تھی۔ لیبیا کا یہ تاریخی شہر پہلے یونان کے زیر تسلط تھا، پھر رومیوں اور بازنطینیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے اس شہر کو 643 میں فتح کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں لیبیا پر مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں سن 647 میں تیونس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ بنو امیہ کی خلافت کے دوران بھی عقبہ بن نافع افریقہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے اہم خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سن 50 ہجری یعنی 670 عیسوی میں عقبہ بن نافع تیونس کی مکمل فتح کی غرض سے 10,000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے دمشق سے روانہ ہوئے اور افریقہ پہنچنے کے لیے انہوں نے صحرائے کبریٰ کو عبور کیا اور ہزاروں میل کا سفر طے کیا۔ شمالی افریقہ میں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا اور وہاں ان کی اپنی سلطنت قائم تھی۔ امیر عقبہ بن نافع نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ بربریوں پر چڑھائی کر دی اور باغیوں کو مطیع کیا اور ملک میں امن و امان قائم کیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر امیر عقبہ بن نافع نے ارادہ کیا کہ اس علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد کیا جائے جو اسلامی قوتوں کا مرکز ہو اور خطرات میں مسلمانوں کے لیے جائے پناہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے گھنے جنگل کو صاف کروا کر شہر کیروان کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے یہاں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے اور یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کی سائٹس میں بھی شامل ہے۔ یہ شہر 5 سال کی مدت میں تکمیل پذیر ہوا۔ یہ شہر صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی قائم و دائم ہے اور دنیا کے عظیم سیاحتی مراکز میں سے ایک ہے۔ یہ شہر تیونس کے دارالحکومت تیونس سے 16 میل دور واقع ہے۔ سن 55 ہجری بمطابق 675 عیسوی میں خلفائے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نافع کی جگہ اپنے ایک غلام ابو المہاجر دینار کو افریقہ کا حکمران مقرر کر دیا، جس کے نتیجے میں امیر عقبہ بن نافع کو واپس دمشق لوٹنا پڑا۔ پھر تقریباً 8 برس تک امیر عقبہ کو واپس افریقہ نہ بھیجا گیا، لیکن جب افریقہ کی انتظامی معاملات میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تو سن 64 ہجری بمطابق سن 683 عیسوی میں امیر عقبہ بن نافع کو ایک بار پھر افریقہ کا والی مقرر کیا گیا۔ امیر عقبہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ نئی فتوحات حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے الجزائر کے شہر باغیہ، ذاب، اریا، کریات اور طنجہ سمیت مراکش اور تیونس کے علاقے بھی فتح کر لیے اور ہر محاذ پر رومی اور بربری لشکروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ عقبہ بن نافع پے در پہ فتوحات حاصل کرتے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ خشک زمین کی حد ختم ہو گئی اور بحر اقیانوس، جسے بحر ظلمات کا نام بھی دیا جاتا ہے، کی حد شروع ہو گئی اور سمندر کی لہریں کناروں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نظر آنے لگی۔
उकबा ने अपने घोड़े को पानी में ले जाकर आसमान की तरफ देखा और फरते जज्बात में अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे खुदा, अगर ये समंदर मेरे रास्ते में हायल ना होता तो तुम्हारे रास्ते में जहाद करता हुआ इसी रास्ते से आगे बढ़ता जाता। इस्लाम के इस अजीम सिपा सलार के इस ईमानी जज्बे को इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी मशहूर नज़म शिकवा में खराज तहसीन पेश करते हुए फरमाया, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अफ्रीका में अमीर उकबा बिन नाफे की फतूहात की इस कदर धाक बैठ गई कि वो जिस मकाम से गुजरते रूमी और बर्बरी इस मकाम को छोड़कर भाग जाते। उकबा बिन नाफे को यकीन हो गया कि इनका मुकाबला करने वाला शायद अब कोई नहीं बचा। वो गैर मोहतात हो गए और अपनी फौज के एक बड़े लश्कर को मुंतशिर कर दिया और एक मुख्तसर से लश्कर के हमरा तहवास पहुंचे। सन 64 हिजरी मुताबिक 683 ईस्वी को उकबा अपने मुख्तसर से लश्कर के हमरा वापिस अपने हेडक्वार्टर जा रहे थे कि बर्बरियों का एक बड़ा लश्कर घात लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही मुसलमानों का लश्कर उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने हमला कर दिया और उकबा बिन नाफे समेत तकरीबन तमाम मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया। ये वाक़या अलजायर के शुमाल मशरिक में वाक़या एक अहम शहर बिसिक्रा से 18 किलोमीटर दूर एक मुकाम पर पेश आया। इस मुकाम को उकबा बिन नाफे के नाम से मंसूब करके इसका नाम सीधी उकबा रख दिया गया और यहाँ उकबा बिन नाफे के मकबरा के अलावा एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई जिसकी ज़ियारत करने दूर दूर से मुसलमान वहाँ पर जाते हैं। उकबा बिन नाफे को एक अजीम इस्लामी सिपा सलार के तौर पर अफ्रीका में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलअमूम याद किया जाता है। अलजायर में इनके मकबरा और अजीम शान मस्जिद की मौजूदगी के अलावा इनका एक बहुत बड़ा मुजस्बा भी नस्ब है। इसके अलावा लीबिया की एक अहम एयर बेस भी उकबा बिन नाफे के नाम से मंसूब है। ये एयर बेस लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में वाक़या है। कई दीगर इस्लामी ममालिक में मुख्तलिफ सड़कें और मकामात उकबा बिन नाफे के नाम से मंसूब हैं। नाज़रीन, उकबा बिन नाफे के हवाले से आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।